الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے مال و رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سموگ۔ آج کل دنیا بھر کے مختلف شہروں کے اندر سموگ بہت ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں، انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے لوگ بھی اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کہ اس کا آخر حل کیا ہوگا۔ تو سموگ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس سے پھر کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں، تو اس حوالے سے بہت سارے ناظرین نے بار بار میسیجز اور کال پہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کریں۔ تو سوچا ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کر آپ تک تھوڑی سی یہ معلومات اور اس کا پھر حل آپ کو بتا دوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا پھر علاج کیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، سموگ جو ہے وہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک لفظ ہے سموگ اور دوسرا لفظ ہے فوگ۔ تو سموگ اور فوگ کو ملا کے یہ سموگ بنا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ پہلی بار 1893 عیسوی کے اندر سامنے آیا۔ اس کے بعد یہ امریکہ کے اندر جولائی 1943 کے اندر یہ سامنے آئی صورتحال کہ پورے شہر جو ہے وہ دھند سے اور سموگ سے جو ہے وہ چھا گئے اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی کیمیکل حملہ ہوا ہے۔ انگلینڈ کے اندر 1952 وہاں پر یہ ہوا کہ 4 دنوں کے اندر دمہ، استحمہ، سانس کی تنگی، سانس کی وجہ سے 4000 سے زائد لوگ جو ہے وہ 4 دنوں کے اندر مر گئے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے کچھ کام کیے۔ ایک تو وہاں پر لوگ سردیوں کے اندر کوئلے کا استعمال، لکڑیوں کا استعمال کرتے تھے جس سے دھواں اٹھتا تھا، اس پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ دوسرا، دھواں نکالنے والی جو فیکٹریاں تھی شہر کے اندر، ان کو شہر سے بہت دور باہر نکال دیا گیا۔ اور تیسری چیز کہ شہر کو جو ہے وہ گنجان آبادی جو تھی، وہ تنگ جو روڈ راستے تھے اس کو ان کو کھلا کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ انگلینڈ جو ہے اس مصیبت سے اپنی نجات پا چکا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے یہ ہے کہ آبادی کا بڑھنا۔ جب آبادی بڑھتی ہے تو لازمی بات ہے گاڑیاں بھی بڑھتی ہیں، پھر ان کی ضروریات کے لیے فیکٹریاں بھی بڑھتی ہیں، پھر ان سے نکلنے والے دھوئیں جو ہے وہ بھی بڑھتے ہیں، اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اور پھر روڈ راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سردیوں کے موسم میں یہ ہوتا ہے کہ دھان کی فصل کو جو ہے کاٹنے کے بعد ان کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو جہاں جہاں یہ فصل زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر یہ دھواں زیادہ اٹھتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے یہ سموگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس میں حل کیا ہے؟ اب دیکھیں، آبادیوں کا بڑھنا یہ تو فطری چیز ہے، اس کو ہم نہیں روک سکتے، یہ اللہ کی فطرت ہے آبادی کا بڑھنا۔ لیکن اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ آپ کے فرمان کا جو مطلب ہے، حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے، حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نئے شہر آباد کرو۔ شہروں کو وسعت دینے کے بجائے نئے شہر آباد کرو۔ آپ فیکٹریوں کے لیے ایک الگ سی سائٹ بنائیں، ان کو دور لے جائیں شہروں سے، آبادیوں سے، اور نئے نئے شہر جو ہے وہ آباد کریں آپ۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آبادی کی جو تنگی ہے جس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد عام بندوں کو جو ہے، عام لوگوں کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔
اس میں جب ناظرین آپ کو جب سموک کی صورتحال کا سامنا ہو تو اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں. اسی طرح میری مزید آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے مونوگرام پر جو حکیم فرحان ندامانی کے نام سے لگا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے میری ساری ویڈیوز آ جائیں گی. تو ان میں سے جو آپ کو بہتر لگتی ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین اس میں جو ہے نا, ایک تو آپ نے نشہ اگر کوئی آپ کرتے ہیں اس سے آپ پرہیز کریں. سگریٹ پیتے ہیں, حقہ پیتے ہیں, ان سے آپ پرہیز کریں ورنہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اس موسم کے اندر سموک کی صورتحال کے اندر. دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہے ادرک کو, تھوڑے سا ادرک کا ٹکڑا لے لیں, اس کو آپ ٹافی کی طرح منہ میں رکھ لیں. اگر آپ باہر جا رہے ہیں, اندر آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ اس کے اندر اس کو آپ چوستے رہیں تو انشاءاللہ وہ جو اس سے جو پانی آپ کا گلے میں ٹپکتا رہے گا اس سے آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا, گلے میں کوئی خراش محسوس نہیں ہوگی, گلے میں کھانسی نہیں ہوگی, گلا آپ کا خشک نہیں ہوگا. دوسری چیز, آپ جب باہر نکلتے ہیں کسی کام کے لیے, پہلی بات تو یہ کہ ایسی موسم کے اندر جو ہے وہ سفر سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ پھر بھی آپ نے سفر لازمی کرنا ہے تو آپ ماسک کا استعمال کریں, لیکن ماسک کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا وکس بام لگا لیں. تو وہ بام جب لگا لیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو سانس کی تنگی بھی نہیں ہوگی اور آپ کو کوئی سانس میں جو ہے وہ پریشانی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. تیسری چیز, آپ ادرک اور سونف کا کہوہ پئیں. آپ چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں, بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں. ایک چٹکی سونف کی لے لیں اور ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا وہ آپ لے لیں. تو اس کا آپ کہوہ بنا کے صبح, دوپہر, شام 3 ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں. 3 ٹائم نہیں تو 2 ٹائم تو کم از کم آپ پی لیں. چوتھی چیز, آپ ایک نسخہ بنا لیں, اس میں آپ سونٹ لے لیں, ادرک جو خشک ہوتی ہے وہ لے لیں اور سونف لے لیں اور ملٹھی لے لیں. یہ 3 چیزیں آپ لے لیں, برابر وزن لے لیں, 50-50 گرام لے لیں, سستی اتنی کوئی زیادہ مہنگی بھی چیزیں نہیں ہیں. تو اس کا آپ سفوف بنا لیں. ایک چٹکی نیم گرم پانی کے ساتھ آپ صبح شام لے لیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس کے آپ کو اگر کھانسی ہے وہ ختم ہو جائے گی, آپ کو گلے میں خراش ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی, آپ کا گلا اگر بیٹھ رہا ہے وہ آپ کا صحیح ہو جائے گا, آپ کی آواز بیٹھ رہی ہے, آپ کے آواز کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ صاف ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کو اس کے سے فوائد ملیں گے. تو یہ احتیاط ہیں, یہ علاج ہے, اسی کو آپ روٹین بنائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کو سموک سے کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے دوسرے بھائی بھی فائدہ اٹھائیں تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور آگے دوسرے بھائیوں کو ساتھ آپ اس کو شیئر بھی کر لیں تاکہ دوسرے بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.